أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 178 ہے من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پر ہے۔ ہدایت کسی انسان کی ملکیت نہیں ہے، وراثت نہیں ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے نا، جو ہم ہر روز سورہ فاتحہ میں بار بار بولتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بلواتے ہیں ہم سے۔ ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم روز نماز میں کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم روز پڑھیں گے اور کتنی بار پڑھیں گے۔ وہ انسان جو 40 سال سے قرآن پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، وہ جو 50 سال سے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، وہ جسے نیکیاں کر کے دنیا سمجھ رہی ہے کہ اس سے نیک کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے کھڑا کروا کے بول رہے ہیں ربنا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دیں، یا اللہ ہدایت دے دیں۔ اس انسان کے دماغ کو الف لام میم کے ذریعے جتنا عاجز کیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے اتنا ہی عاجز کیا ہے کہ گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتی۔ اور یہ بات ہم سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہم تو تاریخ جانتے ہیں۔ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا، حالانکہ جن تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اتنی زیادہ کی تھی، اتنے نیک اعمال کیے تھے، لمحے بھر کو بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم سے ہیر پھیر نہیں کیا تھا۔ اس کو پھر نیکی کا بھرم چڑھ گیا تھا نا کہ میں تو نیکوکار تھا، یہ مجھ سے اوپر کس کو جگہ دے دی۔ اور وہی بھرم اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو چڑھنے نہیں دینا چاہتے۔ ایک بات یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی دن بھی اس بات سے بے خبر نہیں ہو جانا کہ اب تو مجھ تک ہدایت پہنچ گئی ہے، کیونکہ نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روز بلوا رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ دیکھیں ہدایت مانگتے رہیں۔ اگر پیغمبر کو ہدایت کی روز ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو کتنی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، ایک تو اپنے لیے کوئی انسان سیکیور نہیں ہو سکتا کبھی بھی کہ میں نیک ہوں اور یہ انسان برا ہے، ذرا یہ پتہ نہیں ہدایت پہ کب آئے گا۔ نہیں، ایک رانگ ٹرن لینا ہوتا ہے نا، ہم کہیں جا رہے ہوں، آپ نے ایک طرف غلط مڑے ہیں اور بس گئے راستے سے۔ ہم جو لوگ اینگلز سمجھتے ہیں، 90 کا اینگل یہ ہے، اسلام کہتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہاں اگر کوئی انسان کھڑا ہے، وہ صرف ایک قدم اصل راستے سے ہٹاتا ہے۔ سیدھا جا رہے تھے تو یہاں پہنچیں گے، ایک رانگ ٹرن لیے تو ادھر پہنچ گئے، یہاں جگہ ہی کوئی اور ہے۔ اپنے لیے کبھی بھی سیکیور نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا، کسی دوسرے انسان کی نیکی کے روب میں نہیں آنے دیا یا علم کے روب میں نہیں آنے دیا۔ آپ نے میری بھی بات کوئی سننی ہے، کسی اور عالم کی سننی ہے، کوئی بھی انسان ہے، ہمیشہ اپنا دماغ کھلا رکھنا ہے۔ جو بات حدیث اور قرآن سے ثابت کر سکتی ہوں میں، وہ بات آپ ساری لے لیں۔ جو بات حدیث اور قرآن کے مطابق جا رہی ہے، کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا یہ آپ کی پرسنل رائے ہے، پھر بھی مجھے دیکھنے دیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کیا ایک انسان میں غلطی کا امکان ہے؟ بالکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ہدایات بھی صرف اتنی ہی
بالکل پرفیکٹ تھیں جتنی اللہ کی طرف سے تھیں، جو اسلام کے مطابق تھیں، دین کے بارے میں تھیں. ورنہ تو آپ سے بھی ہر چیز کا علم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا. ایک بار لوگ کھجور بو رہے تھے، کھجور کی فصل اگانی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو اس طرح کر لیں گے تو بہتر اگ جائے گی. اور لوگوں نے بات مان لی کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کو تو بہتر پتا ہوگا. اگلے سال آگے کمپلین لے کے، یا رسول اللہ یہ تو آپ نے تو کہا تھا ایسے کرنا چاہیے، فصل نہیں ہوگی اچھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے معاملات یا کھیتی باڑی تو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، تمہیں تو وہی کرنا چاہیے تھا جو تمہیں صحیح لگتا ہے، جو تمہارے علم کے مطابق ہے. میں نے دیکھے ہیں اپنے ارد گرد لوگ، اور ہم یہی کرتے ہیں. جیسے ایک رائٹر ہیں خلیل الرحمان قمر، اگر آپ کو ان کا نام نہیں بھی پتا تو ان کے ڈرامے کم از کم سب نے دیکھے ہوں گے، اور بڑے بڑے بھاری بھاری ڈائلاگ بولتے ہیں. ہو سکتا ہے ان ڈائلاگز میں سے 10 باتیں بالکل درست ہوں گی، بڑی اچھی اچھی باتیں ہوں گی، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو کہیں گے ہم پورا پورا قبول کر لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں ان کے ماننے والوں کو جانتی ہوں، اچھے خاصے، خاص طور پہ مرد ان کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، کیونکہ وہ عورتوں کے خلاف بہت زیادہ بات کرتے ہیں. تو وہ جن کے دل میں ویسے ہی مرض ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ عورت تو ہے ہی ٹیڑھی پسلی کی، اس کی تو عقل ہی ناقص ہے، اور جو پہلے ہی اس خیال پہ پلے ہوتے ہیں ان کو بس ایک انسان مل جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ میں بتاتا ہوں. دوسری بات، کیونکہ سامنے والا اتنے رعب سے بات کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا. کیونکہ اتنا کانفیڈنٹ، کوئی جھوٹ کے اوپر اتنا کانفیڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتے ہیں. تاریخ میں جانتے ہیں لوگوں کو، جھوٹ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے زور سے بات کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی، اتنے کانفیڈنٹ. اب ہوا یہ ہے کہ ہم پولیٹیشینس کی برائی ہم نکال لیتے ہیں، کیونکہ وہاں ہم نے اپنے آپ کو یہ مارجن دیا ہے. نہ ہم ایک عالم کے اوپر کبھی تنقید کرتے ہیں، نہ اگر کوئی علم والا ہمارے سامنے بیٹھا ہے. ہم تو کوئی زیادہ پیارا کپڑے پہن کے بھی آ جائے اور زیادہ صاف بول رہا ہو، اور اس کو میک اپ کرنے کی تمیز ہے اور بیٹھنے کی تمیز ہے، تو ہمیں لگتا ہے اس کو سب کچھ ہی آتا ہوگا. ایک انسان دوسرے انسان کے روب میں آ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا سارے انسان برابر ہیں. اور بہتر وہ ہے جو تقویٰ والا ہے. تقویٰ کا تعلق تو دل سے ہے. تقویٰ کہتے ہیں جو گناہوں سے بچتا ہو. مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سٹینڈرڈ نہیں رکھے جو نیکیاں بہت زیادہ کرتا ہو. دو الگ الگ باتیں ہیں نا، بہت زیادہ نیکیاں کرنا اور گناہوں سے بچنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو گناہوں سے بچتا رہتا ہے آخرکار نیکوکار ہو ہی جاتا ہے. جو کانٹا نہیں بنتا وہ پھول ہو ہی جاتا ہے. اب خلیل الرحمان قمر صاحب کا ایک جملہ ہے جو وہ اکثر اور ہر جگہ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مرد کے پاس نہ بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، یہ صلاحیت صرف عورت کے پاس ہے، اس لیے میں تو عورت کو زیادہ بڑا درجہ دے رہا ہوں. اللہ کرے پاکستان سے باہر انہیں کوئی نہ سنتا ہو. 25 کروڑ عوام میں کتنے مرد ہوں گے؟ 12-15 کروڑ. 15 کروڑ انسانوں کو انہوں نے لائسنس دے دیا ہے کہ تمہارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے نہ بولنے کا. بیسیکلی جب ایک مرد عورت کی انٹر ایکشن ہوتی ہے تو مرد کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی نظر جھکا لے یا اپنا جملہ اپنے زبان دل میں واپس کر لے. اس ٹائم پھر بیٹھ کے، کیونکہ 10 باتیں ٹھیک ہے ایک انسان کی، تو 11ویں میں قبول نہیں کروں گی. پھر میں اللہ اور رسول کے پاس آؤں گی اور پھر میں دیکھوں گی کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا یہ وتیرہ ہی نہیں ہے کہ کسی پیغمبر کی سٹوری پوری ایک ہی سورہ میں سنائی جائے. صرف ایک کہانی سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یوسف علیہ السلام کی کہانی. ہمیشہ میں سوچتی تھی کہ دنیا میں نارم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مرد عورت کو زیادہ پریشان کرتے ہیں، وہ زیادہ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ زیادہ پیچھے آ رہے ہوتے ہیں، اور میجورٹی ٹائم عورت ہوتی ہے پاک باز، کبھی کبھی دوسرا طریقہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ کہانی کیوں سنائی ہے جہاں ایک عورت ہے جو ایک مرد کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ پھر جب خلیل الرحمان قمر صاحب کا جملہ میں نے پہلے بہت دفعہ سنا ہوا تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ لوگ اتنا ریلیجیسلی ان کو فالو کرتے ہیں. ان کا ایک جملہ ہے، میں جب کسی سے کہہ رہی تھی کہ بچوں کو مارا نہیں کریں تو انہوں نے کہا خلیل الرحمان قمر کا کوٹ ہے کہ جو باپ اپنے بیٹے کو تھپڑ نہیں مار سکتا اس کی غلطی پہ، میں تو اسے باپ ہی نہیں سمجھتا. خلیل الرحمان قمر کو رسول کا درجہ کب سے دے دیا ہم نے؟ یہی کرتے ہیں ہم. مجھے نہیں پتا ہم اپنی زندگی میں کس انسان کو مانتے ہیں جس کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں. آنکھ بند کر کے تو صرف اللہ اور رسول کی بات مانی جا سکتی ہے. سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر بچے مرد کو بتا رہے تھے کہ دیکھو کوئی تمہیں یہ پٹی نہ پڑھا دے کہ ایک مرد کے پاس نہ بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یوسف علیہ السلام نے نہ ہی بولا ہے نا. تب جب وہ
کام کر رہے تھے اس محل میں، کام کرتے تھے نا، یعنی کہ جہاں سے اٹیک آ رہا ہے وہ اتھارٹی کی پوزیشن میں، صرف اتھارٹی نہیں ہے، محبت بھی کی ہے ساری زندگی، ان کے بڑے پیار سے پالا ہے، احسان بھی کیا ہے ان کو، غلامی میں غلاموں کی طرح نہیں رکھا، کسی کا احسان بھی ہے، کسی کی کوئی آپ کے اوپر اتھارٹی بھی رکھتا ہے. اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے قید زیادہ پسند ہے، کیونکہ پھر وہ ایک عورت نہیں رہی تھی، وہ پھر پورا شہر ہو گیا تھا جو یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا تھا. جو انگلیاں کاٹنے والا قصہ ہے نا، اس کے بعد پھر سب کو ہی محبت ہو گئی تھی یوسف علیہ السلام سے. ہم عورتوں خاص طور پہ بچیوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں چہرہ چھپائیں، ان لوگوں کو مسئلہ ہے تو یہ نظر کیوں نہیں جھکاتے. مزے کی بات یہ ہے سورہ نور میں جب اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے عورت پہ پردے کے، اس سے پہلے والی آیت مردوں کے لیے، اور ان کے پاس صرف ایک حکم ہے، نظر نیچے رکھنی. بس وہ لڑکیوں کو جب ہم پردہ سمجھا رہے ہوتے ہیں ان کو بتاتے نہیں ہیں نہیں آپ کی جو کنسرن ہے وہ اللہ نے پہلے حل کر دیا، پہلے انہیں حکم دیا ہے نظر نیچے رکھنی ہے. اب وہ کہتے ہیں میں کیوں پردہ کروں بھائی؟ کیونکہ جو ہیرا ہے اسی کو چھپنا پڑے گا، جو خوبصورت ہے اسی کو اپنی حفاظت کرنی پڑے گی. یوسف علیہ السلام اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھا کرتے تھے. تو یہ مرد اور عورت کی بات نہیں ہے، جو جتنا خوبصورت ہوگا یا اٹریکٹیو ہوگا اس کو ہی اپنی حفاظت کرنی پڑے گی. اور اس سے زیادہ احترام اللہ تعالیٰ کیا دیں ایک عورت کو کہ آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے اور سالوں ان کو خشک ہونے کے لیے رکھا ہے، اور پورا پروسیس ہے. اما ہوا کو نہیں بنایا مٹی سے اور ان کا مجسمہ نہیں رکھا. شروع میں نا ہمیں معاشرے کی برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور وہ چبھتی ہیں، آہستہ آہستہ ہم اس کی عادت ہو جاتی ہے. ایک کانٹا جب اس کا دھیان نہیں رکھا اور نکالا نہیں تو اب 10 بھی وہاں چپ گئے ہیں تو اچھا ٹھیک ہے، کیا اب پتہ ہی نہیں چلے گا یہ غلط ہو رہا ہے. شروع میں آپ کپڑوں کی دکانوں پہ جاتے ہیں، وہاں ڈمیز کھڑی دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی ظاہر ہے انہوں نے ان کے اوپر کپڑے چڑھانے بھی ہیں اور اتارنے بھی ہیں، اور وہ ڈمیز ایسی پڑی ہوتی ہیں، بچے کا خون کھول رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سمپل بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو وہ جہاں اللہ نے پردے رکھے ہیں اور کہاں لا کے انسان نے پٹخا ہے، مقام تو دیکھنا ہے. تو آیت شروع وہاں سے ہوئی کہ اللہ جسے ہدایت دے وہ ہدایت پر ہے، اور اگر کوئی ہدایت پر ہے تو اس نے مجھ پہ اور آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا، میں نے اور آپ نے روب میں پھر بھی نہیں آنا. پوری بات کسی کی بھی نہیں مان لینی. اب وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں تو اس کو باپ ہی نہیں سمجھتا جو غلطی کرنے پہ تھپڑ نہ مار دے، پھر آپ مجھے غلطی ڈیفائن تو کرتے ہیں. آپ غلطی کسے کہتے ہیں؟ اسکول لیٹ آنے کو غلطی کہتے ہیں، ہوم ورک نہ کرنے کو غلطی کہتے ہیں، شور مچانے کو غلطی کہتے ہیں، اور پھر آگے سے ریزن کیا ملتے ہیں؟ پھر تو اسلام میں بھی ہاتھ کاٹنے کی بھی سزا ہے، کوڑے مارنے کی سزا ہے. آپ نے غلطی کو گناہ کے برابر کیسے کر دیا ہے؟ کوڑے مارنے کی سزا کس گناہ پہ؟ تہمت لگانے پہ یا غلط کام کرنے پہ؟ کون سے گناہ کو شور مچانے کے برابر لا کے کھڑا کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہیں دین کی طرف بلا رہا ہوں علی بصیرہ، کھلی آنکھوں کے ساتھ. بلائنڈ فالوورشپ نہیں مانگ رہے اللہ تعالیٰ. افلا تعقلون، گنے تو صحیح قرآن کتنی دفعہ کہہ رہے سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں، سوچتے کیوں نہیں. ہمیں 3-4 چیزیں جو کھا گئی ہیں ہمارا معاشرہ، ان میں سے ایک ہے ہماری گھریلو سیاست. کون کس کی پھوپھو سے ناراض ہے، کس کی نند بری ہے، کس کے بچے زیادہ پڑھ گئے ہیں، کس کے پاس زیادہ پیسہ آ گیا ہے. یہ کھا گئی یہ سیاست ہمیں. اپنے دل میں کچھ تھا تو بھی یہ بچوں کو بتانے والی باتیں نہیں تھی. وہ جو ہم کل بات کر رہے تھے نا کہ جیسے ہی ہم ایک بچے کو ڈر کے زون میں ڈالتے ہیں وہ اس کا برین ڈیولپ ہونا بند ہو جاتا ہے. ہم نے اس کے دماغ پہ ایک لوہے کا کٹورا رکھ دیا ہے، اب اس کا دماغ ہمیشہ چھوٹا رہے گا، بس وہ کٹورا نظر نہیں آ رہا، آتا ہے نظر سالوں بعد. دنیا میں نا نوبیل پرائز ملتے ہیں جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. لاکھوں نام ملیں گے آپ کو، کسی نے عیسائیوں نے پتہ نہیں کس کس میتھ میں کیے ہیں، کیمسٹری میں کیے ہیں. مسلمانوں کو بھی نوبل پرائز ملے ہیں 4 لوگوں کو. تعلیم پہ بالکل بھی نہیں. وہ 4 لوگ جنہوں نے گولی کھا لی تھی، بس کوئی آ کے دہشت گرد ان کو گولی مار دیتا ہے، ان کو نوبل پرائز مل جاتا ہے. یہ کام رہ گیا. وہ دین جو شروع ہی اقرا سے ہوا تھا. ہم سب مائیں ہیں نا، ہمارے ہاتھ میں کچی مٹی دے دی تھی اللہ. وہ جن کے بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں، یا ان کے نواسے نواسیاں چھوٹے ہیں آپ، یا ان کے پوتے پوتی چھوٹے ہیں آپ ان کو سکھائیں گے. میری بات میں وہ ویلیو نہیں ہے جو آپ کی بات میں، کیونکہ آپ کے ساتھ آتا ہے تجربہ اور عمر.
میں کسی سے کچھ کہوں گی تو اس کو لگے گا اس کو کیا پتا, اس نے تو ابھی دنیا ہی نہیں دیکھی, اس کو کیا پتا دنیا کے مسائل کیا ہوتے ہیں. آپ کسی سے کچھ کہیں گے تو وہ ویسے ہی آپ کے عمر کے روب میں آ جائیں گے کہ اچھا انہوں نے تو دنیا دیکھی ہے, کچھ کہہ رہے ہوں گے تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. اب آپ کسی سے جو بھی بات کریں گے, اب ہم چاہے کسی کو پیسہ سکھا دیں گے تو ان کو لگے گا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسہ امپورٹنٹ ہے تو ہوگا. اور اگر آپ کہیں گے کہ بیٹے پیسے میں کچھ نہیں رکھا, تم قابل بنو, پیسہ تمہارے پاؤں کے نیچے, پاؤں کی دھول ہوگا, کام کرو بس, تو وہ بچہ کے خون میں شامل ہو. 1-2 دفعہ ہی, 12 سال کی عمر تک تو 1-2 دفعہ ہی بس یہ سکھانا ہوتا ہے. پھر خلیل الرحمان قمر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ میں نام ان کا اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ اس طرح کے لوگ بڑے بہت سخت لہجے میں بات کرتے ہیں, انسان کو انسان نہیں, مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں نے ان کا کوئی انٹرویو دیکھا, وہ جیسے ہی بات کرتے ہیں فوراً ہی انسان کو نیچے لے آتے ہیں کہ اچھا سامنے والا پہلے ہی انفیریئر ہو گیا, اب آپ جو کہیں گے میں مان لوں گی کیونکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کا بات کرنے کا انداز ہی ویسا ہے. اور آج صبح میں نے ایک سیرت کا پیغام ابو العلا مودودی صاحب کا ایک چھوٹا سا پمفلٹ تھا وہ پڑھ رہی تھی, جس میں ایک جملہ لکھا تھا کہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم نے کسی کو مشورہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہر بات میں مشورہ کر رہے ہیں. مشورہ تو وہی کرتا ہے جو اوپن ہوتا ہے کہ اچھا آپ کی رائے اہم ہے, آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. غزوہ احد میں جن مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہو گئے ہیں, رسول اللہ زخمی ہو گئے ہیں, اسلام کا نقصان ہو گیا, آیت کیا اتر رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں, انہیں معاف کر دیں, ان کے لیے دعا کریں. وہاں تک بات سمجھ آتی ہے. میں نے اور آپ نے کسی ایک انسان کی بات مان لی ہے نا, اور اس کا غلط فیصلہ ہو گیا, چاہے وہ بچے ہی ہوں یا کوئی بہن تھی, ساری زندگی دوبارہ اس سے مشورہ نہیں لیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ تم نے فلاں وقت میں مشورہ دیا تھا, اب نہیں بولنا. اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ ان سے مشورہ لیں, وشاورہم فی الامر. اب کون سا مشورہ دیں, ظاہر ہے آپ جنگ ہارے ہیں تو دوبارہ جنگ کی تیاری ہو رہی, پھر ان سے مشورہ لیں. اسلام کسی بھی انسان کے اوپر کاٹا نہیں مارتا, چلو ایک بار غلطی ہوگی یا ریجیکٹ ہو گئے. میں نے اور آپ نے 1000 دفعہ گھر میں ایسے سجیشن دیے ہوں گے جو غلط پڑ گئے, ہمارے بچوں نے دیے ہوں گے جن کی وجہ سے غلط فیصلے ہو گئے ہیں. آہستہ آہستہ ہوتا کیا ہے, اس بچے کے اندر یا ہمارے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر ہم 10,000 دفعہ سوچتے ہیں, بازار سے امی ابو پھل بھی لینے بھیج دیں تو ہمیں لگتا ہے اچھا یہ تو مہنگا مل رہا ہے, یہ تو صحیح نہیں مل رہا, لوں نہیں لوں. بچے کو صرف یہ بتانا ہے آپ فیصلہ کر لو, لیکن یہ یاد رکھنا کہ فیصلے کا کانسیکوینس آئے گا, نتیجہ آئے گا, پھر وہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا, چاہے اچھا ہے یا برا ہے. 10 دفعہ سوچ کے فیصلہ کر لو. کبھی بھی یہ نہیں ہوگا میرے اور آپ کے ساتھ کہ میں اور آپ پوری گارنٹی سے کوئی فیصلہ لیں کہ اب اس کے بعد تو غلطی ہوگی نہیں, چاہے کوئی 100 سال کا بھی ہو گیا, 100 سال کا تجربہ ہے اس کے ساتھ, پھر بھی غلطیاں ہوں گی. کیا صحابہ کرام سے نہیں ہوئی تھی غلطیاں؟ ہمیں نا بہت اسلام کی بھی بڑی, آج کل انسٹاگرام جو لوگ یوز کرتے ہیں ان کو پتہ ہے, لوگ نا بڑی ناشتے کی فینسی ٹیبل کی فوٹو لگاتے ہیں, دوستوں کی فینسی سی فوٹو لگاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے ان کی زندگی تو پرفیکٹ ہے. ہم تک اسلام کی بھی صرف ہائی لائٹس پہنچی ہیں, جہاں جہاں ہم جیتے ہیں, جہاں جہاں ہارے ہیں, جہاں جہاں غلطی ہو گئی وہ تو پہنچا ہی نہیں. حضرت ابوبکر, حضرت عمر کے جب مجھے اور آپ کو قصے سنائے جاتے ہیں تو ہمیشہ ان کی پرفیکشن کے قصے سنائے جاتے ہیں, یہ تو بتایا ہی نہیں جاتا کہ کہاں کہاں وہ غلط چلے گئے تھے. جیسے ہی ہم بتائیں گے ان سے بھی غلطی ہوگی تھی, سامنے والا ان سے ریلیٹ تو کر سکے گا. ایک بار کچھ قیدیوں کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا, حضرت ابوبکر کی رائے یہ تھی کہ ان کو آزاد کر دیتے ہیں, اور حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں, قتل کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو ڈانٹ دیا, لٹرلی ڈانٹ دیا کہ آپ کیا دنیا چاہتے ہیں, آپ دنیا کے لیے تو ادھر نہیں آئے تھے. احد تھی یا بدر کا موقع تھا, حضرت عثمان اور ان کے کچھ ساتھی, ظاہر ہے ہر انسان ڈرتا ہے نا, ہمیں یہ سکھایا گیا, وہ ڈرتے ہی نہیں تھے. ان کو ایسا خوف آیا دل میں, ان کے کچھ ساتھی میدان چھوڑ کے چلے گئے اور پھر واپس آئے. ہمیں تو ہمارے سامنے وہی بات ہے نا, جیسی فرشتوں کی روبوٹ والی پکچر ہے ہمارے سامنے جن کے پاس ایموشن نہیں ہے, جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم جانتے ہیں جن کے ساتھ کوئی ایموشن اٹیچ نہیں کرتے, کہ ایک خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہاں اسے فکر ہے ہماری, اس کو ہماری نیکیوں اور برائیوں سے فرق پڑتا ہے, اور بس جس نے جذبات پیدا کیے ہیں اسی کے ساتھ جذبات لگانے نہیں دیتے ہم. تو میرے استاد ہیں جہاں سے میں عربی سیکھ رہی ہوں, وہ جب سورہ کہف ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ پورٹلز کے حساب سے اور ٹیکنالوجی کے حساب سے نہیں کرتے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورج کالے مرکری میں ڈوب گیا, تو وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ جیسے جب ہم سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھیں گے سمندر کنارے تو ویسے لگے گا کہ وہ کالے اس میں جا رہے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بیسکلی وہ اس زمین کے باہر ہی نہیں جاتے.
اور پھر ایک اور ٹیچر ہیں جو آپ پوچھو ان سے تو وہ کہتے ہیں جیسے آئی ڈونٹ نو یہاں کتنے لوگوں کو پتا ہوگا بلیک ہول ہوتے ہیں, سوچ سارا جب ٹوٹتا ہے نا تو اتنی زیادہ انرجی ہوتی ہے کہ وہ ایک کالے رنگ, اتنا کالا اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ وہاں سے لائٹ نہیں گزر سکتی. تو بیسکلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورج ایونچولی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا اور اپنے ہی بلیک ہول میں چلا جائے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ اب مجھے صرف یہ نہیں, اب یہ بھی نہیں کرنا, ہم لوگ یہی کرتے ہیں جس کی بات مانیں گے 100% مانیں گے اور جس کو ریجیکٹ کیا 100% ریجیکٹ کر دیا. اس کی ایک جملہ غلط تھا اب اس کی ساری باتیں غلط ہیں. یہ نہیں ہے اسلام, یہ ریزننگ نہیں ہے. کسی سے 4 باتیں غلط ہو گئی ہیں تو ٹھیک ہے, ہاں یہ 4 باتوں سے میں ایگری نہیں کرتی. ہمارے گھروں میں بھی ہم نے یہی رویہ رکھنا ہے, اپنے بچوں کو بھی سوچنا سکھانا ہے کہ سوچ یہ ہوتی ہے. اور پھر دوسرے کوئی استاد ہیں وہاں آپ کو پتا ہے کہ اچھا ہاں عربی کی کچھ اصطلاحات میں یہ غلطی کر جاتے ہیں. مسلمان جو ہے نا وہ صرف اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کرتا ہے, اس کے علاوہ ہر کسی کی بات پہ سوالیہ نشان لگائیں گے. پھر اگر عقل مان رہی ہے تو قبول کر لیں گے, اس کے پیچھے دلیل ہوگی تو قبول کر لیں گے. ایک ہمیں کھا گئی چھوٹی چھوٹی گھروں کی سیاستیں. اللہ کرے کہ ہم سب سوچ سمجھ کے اس سے اوپر اٹھ جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے, پھر بھی آپ کسی گھر جائیں گے کسی نے اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا ہوگا, کسی نے آپ کو کپڑے گفٹ کیے, آپ نے کسی کو کپڑے گفٹ کیے, وہ 4 گھروں سے گھوم کے واپس آپ کے پاس ہی آ گئے, آپ نے شادی پہ گفٹ کیے تھے, آپ کے فوتگی پہ واپس آ گئے. یہی ہو رہا ہے نا, اس سے اوپر کب نکلیں گے ہم؟ یہ مسئلے ہوں گے پھر بھی. میں نے اور آپ نے اس کی فکر کرنی چھوڑ دینی ہے کہ اب اس سے بڑا کام ہے میرے پاس. میرے بچے مر رہے ہیں روڈ پہ, ڈرگز کر رہے ہیں, میں یہاں بیٹھ کے اپنے کپڑے دیکھوں. دوسری بات, مسواک سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا, انجیکشن لے سکتے ہیں یا نہیں, پانچا کہاں تک ہونا چاہیے, تو پٹا کدھر تک ہونا چاہیے. آپ آج کل رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے نا, ہمارے گھروں میں اکثر رواج ہے کہ ٹی وی چلتا رہتا ہے اور ہم افطار کی تیاری کرتے رہتے ہیں. آپ سب سن رہے ہوں گے علماء حضرات سے کیسے سوال پوچھ رہے ہیں لوگ, اور ابھی سے نہیں پوچھ رہے, سالوں سے پوچھ رہے ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں جن کو 100 سال 40 سال گزر گئے ہیں, ابھی تک ایک سوال کا جواب نہیں ملا یا اس پہ راضی نہیں ہو جاتے. سب سے پہلے اس کی سائنس سمجھ لیں. وہ سائنس کیا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ نا بڑا شکوہ کرتے ہیں کہ کس کی بات مانے جی. کوئی کہتا ہے جیسے کہ چمڑے والے موزے پہن کے اس کے اوپر مسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, کوئی کہتا ہے ہو سکتا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں ہو سکتا. ان باتوں میں جب آپ مفتی کا فتویٰ دیکھیں گے نا تو وہاں ہمیشہ لکھا ہوگا ہماری بہترین رائے کے مطابق یہ جواب ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ہی حقیقت ہے. نیچے جو فالوور ہے وہ کہہ رہا ہے یہی سچ ہے. اب جو چمڑے کے بغیر والے موزے پہن رہے ہیں وہ تو اسلام سے ہی خارج. ایک بات, ہمیں ان والی سارے سوالوں کا کبھی سالڈ جواب نہیں ملے گا کیونکہ ایک پکا جواب ہے نہیں. اسلام نا اصول بتاتا ہے. تراویحوں کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے, رمضان شروع ہوتے ہی تراویح, اب 20 پڑھ لو, 12 پڑھ لو, 4 پڑھ لو, 8 پڑھ لو. بھائی اللہ کو تو قیام پسند ہے نا, جتنا تھوڑا کر سکتے, اس نے تو کہہ دیا جتنا آسانی سے. اپنے اوپر اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا, وہ تو یہ کہتا ہے جس سے جتنا ہو رہا ہے وہ اتنا پڑھ لے. بحث مباحثے میں اپنا بھی وقت ضائع کیا, دوسروں کا بھی وقت ضائع کیا. میری آج آپ سے یہاں بیٹھے ہوئے ریکویسٹ ہے, آپ کو جو بھی سوال ہے نا, کوئی بھی سوال ہے, آج کل ایسے علماء ہیں جنہوں نے یوٹیوب کے اوپر ایک مسئلے کے اوپر الگ الگ ویڈیو مل جائے گی آپ, چاہے فرحت ہاشمی ہے, ڈاکٹر طارق مسعود ہیں, بہت سارے لوگ ہیں. سرما لوگ کہتے ہیں پہنتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے. میں نا آپ کو آپ بتائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگوں سے کہا کرتے تھے اپنے دل سے بتوا لو. کیا سرما لگانے سے آپ کے دل کو, روزے کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے کہ اچھا, بلکہ نہانے سے تو واقعی ہو جاتا ہے, روزہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, آپ ایزی ہو جاتے ہو. نہیں منع بھائی, نہانا, کھانا منع ہے, پینا منع ہے, ختم ہو گئی بات, اصول سمجھ آ گیا. اصل میں مقصد یہ تھا کہ تم اگر بھوک پہ کنٹرول کر سکتے ہو نا, میری وجہ سے کچھ کھانے سے روک سکتے ہو, تو اب تم کچھ بھی روک سکتے ہو. سائنٹیفکلی یہ پروون. ہم روزے میں رک جاتے ہیں, آپ کو اگر شوگر ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں گے لوگ ساری زندگی اسٹرگل کرتے ہیں, مٹھائی دیکھ لیں تو رکیں کیسے, کیونکہ وہ ول پاور نہیں آ رہی. روزے میں آ جاتی ہے کیونکہ وہاں ہم نے نہ کھانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اٹیچ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کھانا تو نہیں کھاتے. جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ بیماری میں نہیں کھانا تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ میرا اور ڈاکٹر کے درمیان کی بات ہے, یہ میرے اور بیماری کے درمیان کی بات ہے, اللہ کا اس سے تعلق نہیں ہے.
اس لیے وہ بیمار انسان میٹھا چھوڑ نہیں پا رہا. میں اللہ کرے میں مجھے یاد رہے میں پوائنٹ کی طرف واپس آؤں. لیکن ابھی ہم جو سن رہے ہیں نا کہ بیمار ہو رہے ہیں بچے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بی پی لو, اور 18 سال کی عمر میں شوگر کے مریض ہیں, انسولین لگا رہے ہیں, کمر میں درد ہے, سر میں درد ہے, وہ بچے سچ بول رہے ہیں, میں بھی انہی میں سے ہوں. کیونکہ یہ پچھلی جنریشن کو 40 کے بعد شروع ہو رہا تھا, آج کو 15 سال کی عمر میں 20 سال کی عمر میں ہو گئے ہیں مسئلے. ہم جو خوراک کھا رہے ہیں نا, یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیسے کیسے بڑے بڑے کیمیکل اس کے بنا. چلو ایک مسئلہ تو کر دیا کھیتوں والوں نے کہ اس میں ڈال دیے کیمیکل, جہاں اور ہمارا اتنا قصور بھی نہیں ہے. اس سے پہلے جو کہ ٹی وی پہ اشتہار چلتا ہے بسکٹ کا, پروٹین ہے اس میں, اور سریلیک کا اشتہار چلتا ہے کہ بچوں کو دیں صحت مند ہے, اور دودھ کے ایڈ چلتے ہیں. سب جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے, سب جھوٹ بول رہے ہیں. کوئی ایک بسکٹ کا پیکٹ اٹھائیں, اس کے اوپر دیکھیں اس کے اندر انگریڈینٹس ہیں کیا. زہر ڈالا ہوا ہے انہوں نے اس کے اندر. ہم لوگ کتنے شوق سے کھاتے ہیں, کیونکہ پتہ نہیں ہے نا, کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہی صحیح طریقہ ہے. گولیاں دے دے کے, دوائیاں وہ بھی کیمیکلز ہی ہیں. ایک ٹائم کے بعد ایک گولی اثر کرنا بند کر دیتی ہے. اصل میں تو پرہیز ہی تھی. اب جتنا نقصان پہلے ہی انہوں نے پھلوں پہ سبزیوں پہ کیمیکل ڈال کے کر دیا. اب اس کے بعد ہمارے پاس, ہم نے کھیر بھی کھانی ہے, ہم نے رس ملائی بھی کھانی ہے, ہم نے پکوڑے بھی کھانے, ہم نے سموسے بھی کھانے. مولانا طارق جمیل صاحب کہا کرتے تھے کہ نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے, صرف سارے بے نمازیوں تو نماز پڑھنا مشکل ہے. اگر ایک گھر میں سارے ہی نماز پڑھ رہے ہو نا تو نماز نہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے, کہ شرم سے بندہ ویسے ہی پڑھ لیتا ہے. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ کیونکہ پکوڑے سموسے اور بسکٹ اور چاکلیٹس کو اتنا خوبصورت بنا کے دکھا رہے ہیں ہمیں, اور جھوٹ بول کے کھلا رہے ہیں کہ یہ تو بڑا فائدے مند ہے, تو کوئی کیوں رکے گا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نقصان دہ ہے. جس چیز کے اندر زندگی ہے نا وہی مرتی ہے. تو جو ہمارے کچن میں سبزیاں پڑے پڑے خراب ہو جاتی ہیں وہی صحت مند ہیں, کیونکہ وہ خراب ہو رہی ہیں. انسان بھی آہستہ آہستہ ڈیٹیریشن کی طرف جاتا ہے نا, کیونکہ وہ زندہ ہے. ایک بسکٹ کا پیکٹ جو 2 سال پہلے بنا ہے, اس کے اندر ایسے کیمیکل ڈالے گئے ہیں جو اس بسکٹ کو تو زندگی دیں گے, اندر جا کے مجھے مار دیں گے. اس کی وجہ سے اتنا نقصان ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے اس سب کے بارے میں نالج لینی ضروری ہے. اس کے یہ پھر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو جا کے نہیں کہہ سکتے اللہ اتنا ہڈیوں کا درد دے دیا تھا میں کیا کرتی. اللہ تعالیٰ کہیں گے افلا تاکلون, سوچا کیوں نہیں تھا. کھجور کھاتے, پھل کھاتے, روٹی سالن بھی مقدار میں, دن میں صرف ایک وقت کی. اصل جو میں بھی نہیں کرتی ہے سب کو, تھوڑی دن کوشش کرتی ہوں, پھر کچھ ہو جاتا ہے, پھر کچھ ہو جاتا ہے. لیکن پتہ تو ہو کہ اچھا جو کر رہے ہیں وہ غلط کریں. کم از کم کھیر کھانے کے بعد گلٹ تو ہو کہ اچھا یہ کیا کر دیا. کم از کم 3 کٹوریاں تو نہیں کھاؤں گی نا میں, پھر ایک پہ بس کر دوں گی. تو یہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے نا, یہ ہماری خود کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو تو 100 سال کی عمر کے بعد والد بنے تھے وہ, اور اللہ تعالیٰ نے کہا جب اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑ سکیں. اس کا مطلب ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر کے بعد بھی دوڑنے کے قابل تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 کی عمر میں پہاڑ چڑھ رہے ہیں. حضرت خدیجہ ان سے 15 سال بڑی ہیں, یعنی 55 کی ہیں, اور 55 سال کی عمر میں پہاڑ چڑھ رہی ہیں, کھانا دینے جا رہی ہیں, کھانا واپس مطلب جانا آنا ہر 3-4 دن بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار ثور میں ہیں, اور ان کے لیے اس ٹائم پہ نا ہمیں لگتا ہے اسلام کا صحت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. صحت کے بارے میں ہی سب سے بڑی پوچھ ہو جانی ہے کہ بھائی صحت ہوتی تو تم عبادت کرتے, صحت ہوتی تو تمہیں کسی اور کی پڑی ہوتی اور تم کوئی اور کام کرتے. تو سب سے پہلا اپنے بچوں سے خاص طور پہ کہنے کہ پڑھنا شروع کرو بھائی, یہ بسکٹ میں کیا مسئلہ کیا ہے, یا یہ کولڈ ڈرنکس میں اچھی ہیں کہ بری. کولڈ ڈرنک کے بارے میں تو ہم سب کو پتہ ہے بری ہیں, اس کے باوجود اگر نہیں رک پا رہے تو افلا تاکلون کا سوال ہو جائے گا پھر. تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ہم ابھی تک ایک گھریلو سیاست سے باہر نہیں نکل سکے, وہ کھا گئی ہمیں. دوسرا فقہی مسائل, یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہی نہیں تھا کہ پانچے کتنے اوپر ہونے چاہیے اور کتنے نہیں. داڑھی کا مقصد کیا ہے, مقصد سمجھنا ضروری ہوتا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فرق رہے. آج سائنس کو سمجھ آ رہا ہے نا, جنہوں نے پہلے داڑیاں کٹوائی ہیں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تو لڑکی جیسا محسوس کر رہے ہیں, اب ہم آپریٹ ہو کے لڑکی بن جائیں گے. ہو چکا ہے یہ کام شروع. اب لوگ آپریشن کروا کے ماں بھی بن رہے ہیں, اور آپریشن کروا کے لوگوں کو فیڈ بھی کرا رہے ہیں, اور چھوٹے بچوں کی جان عذاب میں ڈالی ہوئی, کیونکہ کیمیکلی ظاہر ہے وہ سارا پروسیس کر رہے ہیں. اور ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے گھروں تک مسئلہ پہنچے گا نہیں, صرف 10 سال کی دوری ہے. پاکستان میں ہمیں پتہ ہے 2 سال پہلے یہ ایکٹ پاس ہو گیا تھا جینڈر کا, کہ آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا کیا جینڈر ہے.
اور 25,000 لوگوں نے پہلے دن جا کے رجسٹر کرایا کہ میں جو ہوں فزیکلی وہ اصل میں نہیں فیل کرتا, مجھے میرا جینڈر چینج کر. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر لوگوں نے مہم چلائی. اب بیسکلی آپ کی فزیولوجی ڈیسائیڈ کرے گی, ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کا جینڈر کیا ہے, وہی جینڈر ہے. تو یہ والے جو مسئلے ہیں نا کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے, نماز, وضو, یہ مسئلے ہمیں 7-8 سال کی عمر میں بالکل کلیئر ہونے چاہیے تھے, اور اس کے بعد پھر ہم نے اس سے اوپر اٹھ جانا تھا. یہ مفتیوں کے کام ہے. فقہی مسائل میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے, اور ہمیں جتنی ضرورت ہو نا اتنا ایک سوال جا کے یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں, آپ کو 4 ویڈیوز مل جائیں گی. کسی بھی ایک کی بات مان لیں, ان میں سے کوئی بھی جھوٹ نہیں بول رہا, ہر کوئی اپنے علم کے مطابق بالکل ٹھیک بات کر رہا ہے. میں جب چھوٹی تھی نا, میں ہمیشہ سنا کرتی تھی کہ یہ جو 4 امام ہیں نا, امام مالک, امام شافعی, امام ابو حنیفہ, اور ایک اور کا نام ہے بھول رہی, ان کی وجہ سے سارے فساد ہوئے ہیں. اگر یہ نہ کرتے جو انہوں نے کیا ہے تو پھر نیچے تو کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا. ان کی وجہ سے کوئی فساد نہیں ہوا. انہوں نے دین کی جتنی خدمت کی ہے اتنی خدمت کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہ ان میں سے زیادہ تر ایک وقت کے لوگ تھے, ایک ہی ٹائم پہ زندہ تھے. ایک تو شاگرد اور استاد تھے. استاد کی اپنی تھاٹ ہے, شاگرد کی اپنی تھاٹ